مجھے ڈر لگ رہا تھا ابھی گر جائیں گے، سمٹے اور سمٹ کر جھکے. بات تو محبت کی کر رہا تھا لیکن جواب دے دوں. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا، کسی نے رکا بھیج دیا، کوئی نوجوان تھا، کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے سائنس پڑھی ہوتی تو آپ ایسی بات نہ کرتے. آپ کو ستاروں کا سائز معلوم ہے؟ ستارے اپنی جگہ سے ہلے، نظام میں فرق آ جاتا ہے. تارے چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، اکٹھے ہو گئے، جھکے. آپ نے بڑے مزے سے کہہ دیا. میں نے کہا تو نے بنائے؟ تو نے بنائے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا جس نے بنائے وہ جمع کر سکتا ہے، وہ جھکا بھی سکتا ہے. یہ رب کے کام ہیں، دوسروں کے کام تیری سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور جس حبیب کی خاطر معراج کی رات اس نے ساری کائنات کو روک دیا تھا، تم کیا جانو؟ اللہ کی قدرت سے خالی تو نہیں ہے نا. اللہ نے چراغاں کیا. میلاد کے وقت کیا کیا؟ محبت سے کہیے چراغ. ہم آسمان کے تارے توڑ کے نہیں لا سکتے، قمقمے اسی طرح لگا کر اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں. فرماتی ہے دوسری چیز میں نے یہ دیکھی، آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لائے، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. جھنڈے ہوتے ہیں بادشاہ کے. وہ آ گیا جس کی بادشاہی مشرق میں بھی ہوگی مغرب میں بھی ہوگی. کعبے پہ لگا دیا، یہ اب کعبے کو بتوں سے پاک کرے گا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ فرماتی تیسری چیز کیا دیکھی؟ ساری فضا بھری ہوئی تھی. ساری فضا زمین سے لے کر عرش تک کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، سب کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. فرماتی ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگایا تو وہ فرشتے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. فرشتے ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے. پتہ کیا چلا؟ میلاد کے وقت چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے. یا رسول فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. کس نے حکم دیا تھا؟ ہمیں طریقہ سکھا دیا رب نے، میلاد اس طرح منایا کرو، چراغاں بھی کیا کرو، جھنڈے بھی لہراؤ، درود و سلام بھی پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، آوازیں آ رہی تھیں، فرماتی ہیں خرج منی نور. سبحان اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. میں نے جتنی روایتیں پڑھی ہیں، ماں نے نہیں کہا میں نے بیٹا جانا، تمام روایتوں میں مجھ سے. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور. ماں کہتی ہے مجھ سے کیا نکلا؟ ہم بھی کہتے ہیں آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. فرماتی ہیں اضاءت لہو قصور الشام، میں مکہ میں اپنے بستر پر تھی مگر اس نور کی روشنی میں مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے. جب ماں سینکڑوں میل نور کی روشنی میں دیکھ رہی ہے، وہ نور والا آج بھی گلزار حبیب دیکھ رہا، کوئی شبہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں حضور پاک پیدا ہوئے. کیا پیدا ہوئے؟ کوئی آلودگی، اللہ معاف کرے یہ لفظ بولنا بھی غلط، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. طیب تھے، طاہر تھے، اور اتنی خوشبو کہ سارا گھر معطر ہو گیا. حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، زمین پر آتے ہی اونچی کہو، پھر کہو. وہ جو کہتے ہیں 40 سال تک پتہ نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم. پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی وحدانیت کی، اپنی رسالت کی گواہی دی، ہم غلاموں کو یاد کیا. پیدا ہوتے ہی امت کے لیے دعا کی. اعلی حضرت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا. فرشتے آئے ان کو سیر کراؤ تمام مخلوق کی، اور ان کو تمام انبیاء کے جو جو انعام ملے تھے ان میں سارے جمع ہو جائیں. حضور کی والدہ فرماتی ہیں چاند اتنا نہیں چمکتا جتنے میرا نکلنے والا نور چمک رہا تھا. آپ کا جسم بہت پاکیزہ معطر. فرماتی ہیں پھر میں نے 3 لوگ دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد ایمرلڈ کا تشت تھال تھا، تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر سلک کو ریشم کو کہتے ہیں. اس نے حریر کو پھیلایا، اس میں سے مہر نکالی جس کا نور اتنا تیز تھا کہ آنکھ اس کی تاب نہیں لا رہی تھی. آپ کے دونوں شانوں کے درمیان وہ مہر لگائی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں. اس پر محمد الرسول اللہ پیدا ہوتے ہی مہر لگی ہے. 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، پیدا ہوتے ہی مہر لگی ہے. کتنی اور روایتیں ان کو چھوڑ کر ایک روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ
بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ولادت ہو گئی تھی، میرے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں جاؤں بھابھی کی خبر لوں. فرماتی ہیں میں پہنچی تو میں نے 6 چیزیں دیکھی. پہلی چیز تو یہ کہ چراغ نہیں تھا مگر نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی. پیدا ہوتے ہی حضور نے سجدہ کیا اور سر اٹھا کر سجدے سے صاف زبان میں کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس کا رسول ہوں. یہ حضور نے اس وقت پڑھا. دوسری بات ایک تو یہ ہو گئی، دوسری بات کہ حضور کے نور سے سارا گھر روشن. 2 باتیں. تیسری بات یہ دیکھی میں نے کہ آپ کو غسل دینے کا ارادہ کیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے. تو میں ابھی ارادہ کر رہی تھی، غیب سے آواز آئی اے صفیہ تکلیف کی ضرورت نہیں، ہم نے ان کو پاک صاف پیدا کیا. یہ سارے جہان کو پاک کرنے آیا، تو کیا پاک کرے گی، یہ پاک صاف ہے. خوشبو ہو گئی. 4 چیزیں. فرماتی ہیں 5ویں بات میں نے سوچا دیکھوں لڑکا ہے یا لڑکی، تو آپ مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹی ہوئی. یہ ناف کو کاٹ کے گھیرا لگاتے ہیں ڈاکٹر، کیونکہ ماں کے پیٹ سے غذا ملتی ہے ناف کے ذریعے. تو ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بھی آپ کی غذا ماں کا خون نہیں اللہ کا نور تھا. فرماتی ہیں آخری چیز میری وہ مہر نبوت کے حوالے سے یہ انہوں نے دیکھی. یہ آپ نے اندر کا حال سن لیا. باہر کیا ہو رہا تھا؟ حضرت عبد المطلب کعبے میں تھے، حتیم کے پاس سوتے تھے. سحری کے وقت وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کعبہ اس گھر کی طرف جھک رہا ہے جس میں حضور پیدا ہوئے. ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتی ہے، کعبہ مصطفیٰ کی طرف منہ کرتا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کے معنی سلامی کے ہوتے ہیں، کوئی اور غلط معنی ذہن میں نہیں لانا. مجرے کے معنی سلامی. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر. دھماکے کی آواز آئی. دھماکہ جیسے ہوتا وہ نہیں جس طرح آپ کے ہاں ہوتے ہیں، کوئی چیز جیسے دھڑام سے گرے نا، دھماکے کی آواز. لوگ دوڑے ہوئے آئے. اے سردار عبد المطلب، کعبے میں جتنے بت رکھے تھے سارے اوندے منہ گر گئے، منہ کے بل گر گئے. ہم جا کر ان کو سیدھا کرتے ہیں، ایک کو سیدھا کر کے دوسری کی طرف جاتے ہیں وہ پہلا پھر گر جاتا ہے، دوسرے کو سیدھا کر کے تیسرے کی طرف جاتے ہیں تو وہ دوسرا گر جاتا ہے. کوئی سیدھا رہتا ہی نہیں. لگتا ہمارے خداؤں میں مرگی کی بیماری پڑ گئی ہے، کوئی سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوتا. وہ آ گیا تھا جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کرنا تھا. سارے بت گر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مشرق و مغرب روشن ہو گیا. اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں
پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 جو آیا اس کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوری لکھی تھی حکیم سید احمد حسین امجد حیدرآبادی، انڈیا میں تھے. اس میں 7 شعر والد صاحب نے لکھے ہیں. اس کے شعر ہندی جیسے والد صاحب نے اس میں قرآن و حدیث کی ترجمانی شامل کی. یہ والد صاحب کے نام سے مشہور ہے. وہی پڑھتے تھے اور جیسی پڑھتے تھے لوگوں کو سرور آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوری بھی ہو گئی، نعت بھی ہو گئی. آپ لوگوں کو یاد ہو تاکہ پڑھیں تو عقیدہ بھی درست ہو اور ثواب بھی ہو. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 اللہ. جو آیا وہ ہے کیسا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بہت غم زدہ پریشان ہوتے تھے، دکھ میں ہوتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے تکلیف بھول جاتے تھے. آپ کے ہاں گھر میں کوئی ولادت ہو، بچہ پیدا ہو، رشتہ دار دوست احباب آتے ہیں، عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے بچہ دیکھنے کا، اور یہ جب دیکھتی ہیں نا چپ نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ کمنٹس بولتی ضرور ہے، دیکھو تو ناک تو دیکھو، ماتھا دیکھو، تعریف کرتی ہیں. ماں خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ماں نے بنایا پھر کیوں خوش ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے بچے کی، ماں خوش ہو رہی ہے، حالانکہ اس نے بنایا، لیکن تعریف سے ماں خوش ہو رہی ہے تو جس نے بنایا ہے. جب حضور کی تعریف کریں گے اللہ خوش ہوگا یا نہیں؟ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا
چاند سے اجلا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 ان کے آنے سے کیا ہوا؟ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 روایتوں میں ہے، میں نے وہ جو صحیح روایتوں والی کتاب نا جس کو کہتے ہیں اس میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جھولے میں لٹایا جاتا وہ خود بخود ہلتا تھا۔ کون ہلاتا تھا؟ جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان، جبریل لوری دے ذی، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زمین کی بہاروں، فلک کے ستاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ایوان کسرا، کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب، خسرو پرویز اس کا نام، جمشید بھی پرانا تو نوشیرواں تھا۔ دنیا کی مضبوط عمارتوں میں سے اس کا وہ محل بنا ہوا، اس میں زلزلہ پڑ گیا، اس کے 14 مینارے کنگورے زمین پر گر گئے۔ ابھی بھی ہے اس کا وہ ٹوٹا ہوا حصہ، اسی طرح جا کے دیکھ لینا، اس زمانے میں اتنا مضبوط بنایا ہوا، وہ حضور کی ولادت سے اس کی چھٹی، کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بحیرہ سادہ دفعتاً خشک ہو گیا، یہ سارا پانی جیسے زمین پی گئی۔ یہ سنا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے، 1000 سال سے یا کب سے وہ اسی طرح بہہ رہا تھا۔ فارس کا آتش کدہ جس میں سینکڑوں برس سے آگ جل رہی تھی، مجوسی پارسی پوجا کرتے تھے، وہ ایک دم بجھ گیا۔ شیاطین کا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے مکہ مکرمہ میں نہیں، پوری دنیا میں۔ اس سال جس کے ہاں بھی ولادت ہوئی سارے لڑکے ہوئے۔ آپ لڈو بانٹتے ہو، اللہ نے لڑکے بانٹے کیونکہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی وہ دفن کر دیتے تھے، اگر کوئی بچی اس سال پیدا ہوتی وہ شکایت کرتی، اللہ نے لڑکے دیے سب کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک یہودی مکے میں رہتا تھا،
جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کی صبح اس نے آ کے کہا ہے قریشیو کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. کہنے کا جاؤ معلوم کرو کیونکہ آج اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے. اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت یعنی مور نبوت ہے. قریش نے تحقیق کی تو پتہ چلا حضرت عبد المطلب کے پوتے تشریف لائے ہیں. انہوں نے آ کر اس کو بتایا. وہ آیا دیکھنے حضور کی والدہ ماجدہ کے پاس. آپ کی والدہ نے قریش کے کہنے پر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سامنے کر دیا. اس نے جب مور نبوت دیکھی بے ہوش ہو کے گر گیا. کہنے لگا اے قریش سن لو خوش ہو جاؤ یہ نبی ہیں اور تم پر ایسا غلبہ پائیں گے کہ مشرق و مغرب میں ان کی دھوم ہوگی. جدھر جاؤ گے انہی کا چرچا پاؤ گے. ان کے مجاہد نظر آئیں گے نعرے لگاتے ہوئے لبیک لبیک یا رسول اللہ.